وہ تینوں گھر آ چکے تھے۔ اب انس کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ انس کو بیڈ پہ لٹائے حنان بھی اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ فجر جب کمرے میں آئی تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ فجر نے دھیرے سے انس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ لٹایا۔ اس کے پاس کھڑی وہ دیر تک اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر بیڈ پہ آ کے وہ بھی حنان کے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس کی نظریں حنان کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس کے لبوں پہ دھیمی مسکان تھی۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کے آنکھیں موند لی۔ حنان تھوڑا کسمسایا تھا نیند میں، پھر فجر کو اپنے قریب کر کے وہ پھر سے سو گیا۔ فجر کو بھی نیند آ گئی۔ اسے آج بہت دنوں بعد پرسکون نیند آئی تھی حنان کی باہوں میں۔ صبح حنان کی آنکھ کھلی تو فجر اس کے کندھے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر فجر کے خوبصورت اور دلکش چہرے پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پہ طمانینت تھی۔ وہ مسکرا کے رہ گیا۔ اسے خود سے الگ کر کے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن فجر نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ آج سنڈے ہے، یہیں رہو میرے پاس۔ اس کی نیند سے بھری آواز پہ حنان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے فجر کو بے ساختہ اپنے اور قریب کر لیا۔ وہ اسے سائیڈ پہ لٹا کے خود اٹھ کے اس پہ جھکنے لگا تھا، لیکن میں تو کچھ اور ہی ارادہ کر رہا تھا۔ فجر کی نیموں آنکھیں مکمل کھل گئی۔ نہیں، سیدھی طرح بس لیٹے رہو میرے پاس، میرا دل تو شرارت پہ آمادہ ہے۔ وہ اس کی نیند سے بھری آنکھوں میں دیکھتا بولا، اور ساتھ ہی اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ فجر اپنے ہاتھ سے اسے خود سے الگ کرنا چاہ رہی تھی۔ حنان نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ فجر نے مسکرا کے آنکھیں بند کر لی۔ حنان مبہوت سا اس کے سبھی چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن بالکل اچانک اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ وہ گھبرا کے اسے چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ فجر نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، وہ اپنی کمپٹی سہلا رہا تھا۔ حنان، وہ چونک کے فجر کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب انس کے رونے کی آواز آئی تو فجر اسے دیکھنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے چلی گئی، جبکہ حنان اس کی پشت دیکھتا رہا کچھ دیر، پھر اٹھ کے کمرے میں سے نکل گیا۔ فجر انس کے ساتھ مصروف تھی، تبھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اسے آفس میں ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پل پل اس کا دھیان بھٹک کے فجر کی طرف جاتا۔ وہ کس دوراہے میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ پیچھے قدم ہٹا سکتا تھا۔ اس کے کبھی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آیا تھا کہ اسے یوں اس طرح سے شدت کی محبت بھی ہو سکتی ہے فجر سے۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر گھڑی پہ پڑی۔ دن کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ اسے فجر کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے فجر کو دیکھ کے ہی سکون ملنا تھا۔ جب تک وہ اسے نہ دیکھ پاتا وہ یوں ہی سرتا پاؤں سلگتا رہتا اور بے چین رہتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے فجر لاؤنج میں نظر ہی آئی۔ انس کے ساتھ فجر کی نظر بھی حنان پہ پڑ چکی تھی۔ تبھی وہ انس کو گود میں اٹھائے کھڑی ہو کے اس کی طرف آئی۔ حنان، جبکہ حنان نے اچانک اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے اور آنکھیں موندے دیر تک اسے محسوس کرتا رہا، پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، پریشانی، نارسائی، بے بسی، سب احساسات ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ آئی مس یو، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور فجر کا دل جیسے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ صبح جس طرح سے وہ اسے چھوڑ کے الگ ہوا تھا اور اب اس کے برعکس اپنی بے چینی کا اسے بتا رہا تھا، جب پاس ہوتی ہو تب تو دیکھتے بھی نہیں ہو، پاس آنے سے بھی کتراتے ہو، اس نے شکایتی انداز میں کہا، اور حنان نظریں چرا گیا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے انس کو اس کی گود سے لیا اور اس کے گال پہ پیار کرنے لگا۔ میرا پرنس کیسا ہے؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ حنان بات کو ٹال رہا ہے۔
وہ خاموشی سے گزرنے لگی تھی جب حنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا، اور فجر بھی بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرے اور میرے صاحبزادے کے لیے کیا اسپیشل بنایا ہے میری مسز نے؟ وہ خوش دلی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ فجر مسکرا پڑی۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ سوچا جا رہا ہے کہ آج ہم خود کچھ بنائیں گے۔ حنان کے کہنے پہ فجر اسے دیکھنے لگی۔ تھکے ہوئے تو آئے ہو آفس سے؟ ابھی نہیں ہوں تھکا ہوا، چلو میں چینج کر لوں، دونوں مل کے کچھ بناتے ہیں، کہہ کے حنان انس کو فجر کی گود میں دینے لگا جیسے فجر نے تھام لیا۔ تب تک میں انس کو بھی سلا دیتی ہوں۔ حنان مسکرا کے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلا کے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پورا کچن الٹ پلٹ ہو چکا تھا اور فجر کی گھوریاں عروج پہ تھی۔ حنان کو ہنسی آ گئی تھی۔ مسز ڈونٹ وری، پہلے جیسا ہی کروں گا، کچن بھی جی آئی نو یو، سب مجھے ہی صاف کرنا ہے، فجر منہ بنا کے بولی تھی۔ حنان کو اس کے منہ بنانے پہ پیار آیا تھا، لیکن اچانک اس کی گال پہ اس نے لب رکھے۔ فجر چونک کے اسے دیکھنے لگی تو وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگا، جبکہ فجر کے گال ہی دہک اٹھے تھے۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، کھانا از ریڈی، حنان نے کہا اور ساتھ ہی کھانا نکالنے لگا اور فجر کے لیے۔ فجر جو کچن کا حال دیکھنے میں مصروف تھی، حنان اس لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا اور اسے بٹھا کے خود بھی بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں دونوں نے کھانا کھایا اور پھر فجر کے منع کرنے کے باوجود بھی حنان نے اس کے ساتھ کچن صاف کیا، مل کے چائے بنائی اور اب دونوں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ فجر مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی جب حنان کہنے لگا، میری مسز کا ارادہ مجھے نظر لگانے کا ہے۔ چوری پکڑے جانے پر فجر جن ہی گئی۔ وہ سر جھکا کے چائے پینے لگی۔ حنان اسے دیکھنے لگا تو فجر نظریں جھکا گئی۔ حنان کا ایک پل کو دل چاہا کہ فجر کے قدموں میں بیٹھ کے وہ اپنا آپ دل کھول دے، جو اس کے دل میں ہے وہ سب بتا دے۔ وہ فجر کو لیکن چپ رہا اور نظریں پھیر کے اپنی چائے پینے لگا۔ فجر جو اس کے رویے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کبھی وہ ایسے بیہیو کرتا جیسے فجر کے بنا اس کے لیے جینا مشکل ہے، اور کبھی ایسے لگتا جیسے اس کے لیے فجر کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تابش کی محبت بھی اب اس کے دل میں کونے میں جگہ موجود تھی اور ہمیشہ رہے گی، آخری سانس تک۔ لیکن حنان کی جو جگہ اس کے دل میں بن چکی تھی، کبھی حنان کے رویے کی وجہ سے اس کا دل ڈگمگانے لگتا اور وہ سوچنے لگ جاتی کہ شاید وہ تابش کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ لیکن کیوں؟ تابش تو اپنی زندگی میں ہی اسے حنان کے نکاح میں دے چکا تھا، تو اب کیوں حنان ایسے کر رہا ہے؟ وہ چپ چاپ چائے پی رہی تھی اور سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی جو خوشگواریت ان کے بیچ میں تھی، اب وہ مکمل سکوت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کیوں دور بھاگتے ہو مجھ سے؟ انس کو سلا کے وہ جو حنان کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہ رہی تھی، وہ ایک دم بدک کے پیچھے ہٹا تھا۔ فجر پہلے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لینے لگا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم میرے قریب آؤ فجر، وہ لب کاٹتا بولا۔ مجھے تو لگا تھا تم اس رشتے کو قبول کر چکے ہو۔ فجر کی آواز میں حیرت تھی۔ حنان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں چراتا کہنے لگا، میں اس رات کے لیے شرمندہ ہوں تم سے فجر، مجھے وہ سب۔ حنان سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ فجر کی کیفیت سے بے خبر وہ ایک دم بدک کے پیچھے ہٹی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ حنان نے اسے دیکھا، ان آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو تھے۔ حنان نے کچھ کہنے کے لیے کب کھولنا چاہیے، لیکن فجر نے ہاتھ اٹھا کے روک دیے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چھلکنے لگا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے، میرے ساتھ، میرے وجود سے شرمندگی ہو رہی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ حنان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو کیا تھا آپ کا مطلب؟ کیا تھا؟ وہ چیخی۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، مجھے ہو رہی ہے، لیکن تم اس رات پہ شرمندہ ہو، میرے وجود سے شرمندہ ہو۔ لعنت ہے مجھ پہ جو میں
تم سے محبت کر بیٹھی، یہ سوچ کے تابش نے میرے لیے ایک اچھا انسان سوچا ہے، وہ شخص مجھے چاہنے لگا ہے۔ حنان حیرت سے کنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر اس سے محبت کر بیٹھی تھی، واقعی شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ انس کے رونے کی آواز آئی، وہ شور سے اٹھا تو رو رہا تھا۔ حنان آگے بڑھا انس کو اٹھانے، ڈونٹ ڈیئر، فجر کی اونچی آواز نے اسے قدم آگے بڑھانے سے روک دیا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا، تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ میرے اور تابش کا ہے۔ حنان لب بینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے میرے ساتھ سے میرے وجود کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، محبت کرتا تھا مجھ سے اور میری بیوی سمجھتا تھا اور مجھے اپنی وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ انس رو رہا تھا۔ فجر، حنان تشویش سے بولا تھا، رونے دو اسے بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا باپ مر چکا ہے، وہ بن باپ کے اس دنیا میں آیا ہے، اس کا سو کالڈ یہ باپ اس کی ماں کے وجود سے شرمندہ ہے، اس کے ساتھ گزارے لمحوں سے وہ شرمندہ ہے۔ فجر کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ حنان کا اس کے رونے سے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بے ساختہ آگے بڑھا، فجر پلیز، میں دور رہو مجھ سے، آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ وہ ایک دم سے چلائی تھی۔ حنان اسے پریشان نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ پہلے بتا دیتے، میں تمہاری زندگی سے نکل جاتی بہت پہلے ہی، لیکن اٹس لیٹ، مجھے اتنا بے وقت نہ کرتے۔ حنان، وہ روتے ہوئے انس کی اپنی گود میں اٹھانے لگی۔ حنان آگے بڑھا، فجر میری بات سنو پلیز، فجر نے کڑی نظروں سے اسے گھورا، سب ختم ہو چکا، ہمارے بیچ جو رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا۔ مجھ جیسی عورتیں بے وقت ہی ہوتی ہیں، شوہر کے مرتے ہی دوسرے شوہر سے محبت کرنے بیٹھ گئی، یہی قصور ہے میرا۔ فجر، غلط الفاظ یوز مت کرو اپنے لیے۔ حنان کو دکھ نے گھیرا ہوا تھا۔ لیو می فجر نے منہ پھیر کر بس اتنا کہا۔ فجر پلیز، وہ بے بسی سے بولا۔ لیو می الون، وہ چلائی تھی۔ انس دوبارہ رونے لگ گیا۔ فجر اسے چپ کرانے لگی، جبکہ حنان کچھ دیر اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ فجر انس کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ اتنی بے وقت اس نے خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج اسے یہ باور کرایا تھا کہ وہ بے وقت ہے۔ وہ ٹوٹ ہی گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ حنان کیسے اسے ایسے کہہ سکتا، کیسے کہ وہ شرمندہ ہے ان لمحوں کے لیے، اس رات کے لیے۔